مجھے جس پروجیکٹ کے سلسلے میں خلا میں بھیجا جا رہا ہے وہ پروجیکٹ کوئی کامیاب پروجیکٹ نہیں ہے، سو عین ممکن ہے کہ جس پروجیکٹ کے سلسلے میں مجھے خلا میں بھیجا جائے وہ پروجیکٹ ناکام ہو اور میں ہمیشہ کے لیے آپ سب سے دور ہو جاؤں۔ یہ الوداعی تقریر ہے ولادیمیر کی، جسے خلا میں بھیجا گیا 1967 میں، اور جو اس نے اپنی آخری تقریر میں کہا بالکل ویسا ہی ہوا، اور یہ دنیا کا پہلا آدمی بن گیا جو خلا سے زمین پر گرا اور ہمیشہ کے لیے زمین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 1955 کے بعد سے جب خلا کا ایک آپریشن شروع ہوا تھا، امریکہ اور رشیا کے درمیان یہ ایک جنگ بن گئی تھی کہ کون پہلے خلا کو سر کرتا ہے، کون پہلے خلا کے رموز و اوقاف دنیا کو بتاتا ہے اور دنیا کو یہ آشنا کروائے گا کہ خلا کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کون سے راز پنہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں دنیا کے سامنے پہلے یو ایس لے کر آئے گا یا پھر سوویت یونین۔ اسی جنگ کی کشمکش کے اندر 1967 کے اندر رشیا کی جانب سے سوویت یونین کی جانب سے ایک خلا کے اندر مشن بھیجا گیا، اور اس مشن کو بھیجے جانے کے لیے جس راکٹ کا یا پھر جس اسپیس اسٹیشن کا یا پھر جس اسپیس کار کا استعمال کیا جانا تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں 200 سے زائد خرابیاں موجود تھی۔ الغرض یہ کہ ولادیمیر کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ جس اسپیس اسٹیشن کے ذریعے سے اسے خلا میں بھیجا جا رہا ہے اس میں 200 سے زائد تکنیکی خرابیاں ہیں، سو عین ممکن ہے کہ جس آپریشن کے سلسلے میں اسے خلا میں بھیجا جا رہا ہے وہ وہاں پر سروائیو نہ کر پائے۔ 1955 سے 1967 کے دورانیے کے درمیان جتنے بھی اسپیس اسٹیشنز گئے تھے خلا کے اندر، رشیا کی جانب سے خاص طور پر اور یو ایس اے کی جانب سے بھی، ان میں سے اکثریت ناکام ہو رہے تھے۔ ابتدائی دور تھے، ابتدائی دن تھے، بے شمار تکنیکی خرابیوں کی وجوہات کی بنیاد پر بے شمار اسپیس اسٹیشنز کے آپریشنز اور یہ جو تمام تر معاملات تھے وہ ناکام ہو رہے تھے، بہت سارے لوگ اپنی زندگیاں گنوا رہے تھے۔ لیکن اس پرٹیکولر اسپیس اسٹیشن کے پروجیکٹ کے سلسلے میں تمام تر خلابازوں کی جانب سے سوویت یونین کی گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پر لیٹرز بھی لکھے گئے کہ ولادیمیر کو ابھی مت بھیجا جائے، ابھی یہ درست وقت نہیں ہے، کچھ تکنیکی خرابیوں کو سلجھا لیا جائے، اس کے بعد ہم ولادیمیر کو خود خلا میں بھیجیں گے اور یہ آپریشن ایک کامیاب آپریشن ہوگا جو کہ یو ایس اے کے لیے بھی ایک تمانچے کی حیثیت رکھے گا۔ لیکن سوویت یونین اس چیز کی کمپٹیشن کی ریس کی جیت میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی کہ ہم ولادیمیر کو خلا میں بھیجیں گے، آپریشن کامیاب ہو نہ ہو، کم از کم وہ نمبر جو کہ یو ایس سے اس وقت ایکسیڈ کر رہا ہے خلا میں آپریشنز کرنے کے حوالے سے، وہ نمبرز ہی میچ ہو جائیں گے۔ سو 1967 کی 13 اپریل کی شام ولادیمیر کو اسپیس اسٹیشن کے اندر بٹھا کر خلا میں بھیجا گیا۔ ولادیمیر کا کام یہ تھا کہ اس نے خلا میں جا کر زمین کے چکر لگانے ہیں، زمین کو دیکھنا ہے اور ہوا میں اڑتے اڑتے یعنی خلا میں اڑتے اڑتے واپس زمین پر آ جانا ہے۔ ولادیمیر جس وقت 13 اپریل کی شام خلا میں پہنچ گئے تو دنیا کے تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر 16 کے قریب چکر لگانے کے بعد ولادیمیر کو واپس بلایا جانا شروع کر دیا گیا۔ اسپیس اسٹیشنز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنا پروجیکٹ تقریباً کامیابی کے ساتھ نبھا لیا ہے، اب آپ واپس تشریف لے آئیے۔ سو جیسے ہی ولادیمیر نے اپنے اسپیس اسٹیشن کو واپس زمین کی جانب سیٹ کیا، اچانک سے تکنیکی خرابیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسپیس اسٹیشن میں اگلے 24 گھنٹے گزارنے کے بعد ولادیمیر اس وقت دنیا کے جس حصے میں تھے وہاں پر سورج کی توانائی پورے طریقے سے نہیں پہنچ رہی تھی، بیٹریز ڈاؤن ہو رہی تھی، سورج سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جو سولر پینلز اسپیس اسٹیشن کے اوپر انسٹال کیے گئے تھے وہ بھی خراب ہو گئے، جس بنیاد پر مکمل توانائی کے ساتھ ولادیمیر کا اسپیس اسٹیشن ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ اب خلا تھی، تاریک اندھیرا تھا اور ولادیمیر تھا، کسی طرح کی کوئی توانائی ولادیمیر تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور جو توانائی بیٹریز میں سٹور تھی وہ بھی آخری سیل پر تھی اور آخری سیل بلنک کر رہا تھا۔ ولادیمیر کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ دنیا پر واپس نہیں پہنچ پائے گا اور ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جائے گا۔ توانائی کے ختم ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد جب امید کی تمام کرنیں بجھتی چلی جا رہی تھیں، ولادیمیر کو ایک امید کی کرن جاگی، اور وہ اس طرح سے کہ وہ جس اسپیس اسٹیشن میں موجود تھا اس کے اوپر گریویٹیشنل فورس نے اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا، یعنی دنیا کے جانب اسے اٹریکٹ کرنا، اسے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ اب ولادیمیر کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ بآسانی اور باحفاظت زمین پر لینڈ کر سکتا ہے کہ کچھ ہی لمحات کے بعد ولادیمیر کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ وہ جس اسپیس اسٹیشن میں موجود ہے
اس کی راکٹ بریکس خراب ہو چکی ہیں، یعنی کہ جیسے جیسے گریویٹیشنل فورس کا اثر بڑھتا چلا جائے گا، ولادیمیر اپنے اسپیس اسٹیشن سمیت زمین کے قریب ترین ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ولادیمیر موت کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ سو یوں ولادیمیر نے اپنا جو اس کے پاس پیراشوٹ موجود تھا اسے کھولنے کی پوری بھرپور کوشش کی، جس میں بھی وہ ناکام رہا، اور یوں 14 اپریل کی صبح وہ زمین کے ساتھ ٹکرا گیا اور اس کا اسپیس اسٹیشن اتنی تیزی کے ساتھ ٹکرایا کہ زمین کے ساتھ لگتے ہی وہ جل کر راکھ ہو گیا، اور ولادیمیر کا اتنا سا ٹکڑا جلا ہوا اس کے فیملی کو دیا گیا، جسے بعد ازاں آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد دفن کر دیا گیا۔ ناسا کے ایکسپرٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اسپیس اسٹیشن زمین کی جانب اتنی تیزی سے آ رہا تھا کہ آخری وقت میں شاید ولادیمیر اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکا تھا۔ 1927 میں پیدا ہونے والا ولادیمیر 1967 میں اپنی عمر پوری کر چکا تھا۔ حالانکہ ولادیمیر اتنا ذہین آدمی تھا کہ اس نے محض 15 سال کی عمر میں جہاز چلانا سیکھ لیا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب یو ایس اے اور رشیا کی جنگ اپنے عروج پر تھی اور چھوٹے پائلٹس کو بھی بھرتی کیا جاتا تھا۔ اور ولادیمیر کی ڈیتھ کے بعد رشین گورنمنٹ کی جانب سے ولادیمیر کو اے مین ہو فیل فرام اسپیس کا ٹائٹل دیا گیا، اور آج ولادیمیر اسی ٹائٹل کی وجہ سے مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کا پہلا آدمی تھا جو اپنی وفات کے بعد اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ اسے جاننے لگے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرز کی دلچسپ ویڈیوز آپ کی دہلیز تک پہنچتی رہیں۔